ملے گا نزلا من غفور رحیم. یہ ادنا سا انسان اس کائنات کے اندر کیا ہے، اس وقت ہے اس انسان کی، یہ ادنا سا انسان اپنے مالک کے لیے اس نے اپنی زندگی لگا دی، اپنا مال اور جان اپنے رب کو دے دیا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نزلا من غفور رحیم، وہ اتنا بڑا مہربان رب اس کی مہمان نوازی کرے گا، یہ اس کا میزبان ہوگا، مہمان ہوگا، اللہ اس کا میزبان ہوگا. قدر ہوئی، مقام ملا، شان ملی اسے. تو میرے بھائیوں، یہ ہمیں جو اللہ نے راستہ دیا ہے، جو یہ دین دیا ہے، ہمارا دین بھی وہی ہے جو نوح علیہ الصلوۃ والسلام کا دین ہے. اور فرمایا اس دین کے اندر تفرقہ نہ ڈالنا، اس دین کے اندر تفرقہ جب جس جماعت کے اندر تفرقہ ڈلتا ہے، ہر عمل جاری رہتا ہے اور اللہ کی طرف بلانا ختم ہو جاتا ہے. اس لیے ہم نے یہ محنت کرنی ہے، ہم نے یہ کوشش کرنی ہے کہ ہم اس دین کو، اپنی دعوت کو، اپنے پیغام کو اللہ کی رب العزت کی کبریائی اور شان کو بلند کرنے کے لیے، اپنے گھر اور مال اور جان لگانے کے لیے ہر وقت تیار ہوں. بعض لوگوں کے ذہن کے اندر یہ خلش اور سوال بھی بن جاتا ہے. اللہ رب العزت نے اس قرآن مقدس کو، جو ہمارے پاس اللہ تعالیٰ کی یہ کتاب اللہ کتاب موجود ہے، 86 صورتیں مکی نازل کی ہیں، 28 صورتیں مدنی نازل کی ہیں. اور یہ قرآن مقدس کو جو نزول ہو رہا ہے، یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی دعوت اور تبلیغ کے پیچھے پیچھے ہو رہا ہے. جیسے جیسے اللہ کے نبی دعوت دے رہے ہیں، وہ لوگ سوال اشکال کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کے متبادل قرآن کو نازل کرتے چلے گئے. تو اللہ رب العزت نے یہ جو دعوت اللہ کا، جو تبلیغ کا کام اس امت کو دیا، کیوں دیا؟ فرمایا اس محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب کوئی نبی نہیں آئے گا، یہ نبیوں والا کام اس امت کو دیا گیا. کنتم خیر امت اخرجت للناس، بہترین وہ لوگ، کون سے وہ لوگ؟ اخرجت للناس، جو نکلتے ہیں لوگوں کے لیے. کس لیے نکلتے ہیں؟ اب نکلی ہوئی تو دنیا بھی ہے. فرمایا تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، برائی سے منع کرتے ہیں اور اچھائی کا حکم دیتے ہیں. سب سے بڑی برائی شرک ہے اور سب سے حق کلمہ توحید ہے. فرمایا اس کام کے لیے ہم نے نکلنا ہے. سورۃ حجرات کے اندر اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا انما المؤمنون الذین آمنوا، اپنے آپ کو دھوکے میں نہ رکھنا. مومن لوگ کون ہیں؟ آمنوا باللہ ورسولہ، جو اللہ پر ایمان لائے اور اللہ کے رسول پر ایمان لائے. ثم لم یرتابوا، پھر شک میں نہ پڑے. وجاہدوا فی سبیل اللہ باموالہم وانفسہم، اور جہاد کرتے رہے اللہ کے راہ میں اپنے مالوں اور جانوں کے ساتھ. اولئک هم الصادقون، یہی لوگ اپنے دعویٰ میں سچے ہیں، یہی لوگ اپنے دعویٰ میں سچے ہیں. تو مومن بننے کے لیے یہ دو چیزیں اللہ نے ہم سے مانگی، اپنا مال اور اپنا جان اللہ کی راہ میں لگا دو، اور اس کے بدلے میں کیا لے لو؟ جنت. سورۃ توبہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ. اے بندوں، اتنا بڑا عظیم رب، اتنا بڑا وہ مالک، کن فیکون، ان اراد اللہ شیئا ان یقول له کن فیکون، جس چیز کا اللہ ارادہ فرماتے ہیں وہ کام ہو جاتا ہے. اور اللہ کے ارادوں کو روکنے والا اتنا بڑا مہربان وہ رب اس انسان سے سودا کرتا ہے. خوش نصیب وہ انسان جس کے ساتھ یہ سودا کیا گیا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اپنا مال اور جان مجھے دے دے، بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةِ، اس کے بدلے میں کیا لے لے؟ جنت. یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون وعدا علیہ حقا فی التوراۃ والانجیل والقرآن. ہم نے یہی وعدہ تورات والوں سے، انجیل والوں سے اور قرآن والوں سے کیا کہ اپنا مال اور جان میرے راہ میں لگا دے، اور اس کے بدلے میں کیا لے لے؟ جنت لے لے. تو ایک بات قابل غور، یہ دیا ہوا مال بھی اللہ کا ہے، یہ دی ہوئی جان بھی اللہ کی ہے. ہماری تو جب ہے ہی نہیں وہ، تو مالک کی یہ رحمت ہے نا، وہ دیا ہوا مال اللہ کا، اللہ کو ہی واپس دینا ہے، اللہ کے راہ میں لگانا ہے. وہی جان دی ہوئی میرے مالک کی ہے اور وہ اپنے رب کی راہ کے اندر لگانی ہے. تو اللہ نے اس کے بدلے میں کیا دینا ہے؟ جنت. اللہ فرماتے ہیں فاستبشروا، خوش ہو جاؤ، جو اللہ نے تم سے یہ وعدہ کیا اس بات پر
خوشیاں مناؤ کہ اللہ نے تمہیں جنت کے لیے بلا لیا ہے۔ تو بھائی یہ جو اللہ نے ہم سے وعدہ کیا ہے نا، یہ بہت بڑا وعدہ ہے۔ ہر عمل کے لیے انسان تیار کھڑا ہے، مالک کے راہ کے لیے تیار نہیں ہے۔ ایک نماز جنازہ فرض کفایہ ہے۔ آپ لوگوں کو دیکھیں، جمع غفیر مجمع ہوگا اس کے اندر، اور یہ فرض عین ہے لوگوں کو اللہ کی طرف بلانا، تو چند لوگ ملتے ہیں اللہ کی راہ کے لیے۔ کیوں؟ شیطان جب بھی وسوسہ ڈالتا ہے اسی راستے کے اندر ڈالتا ہے۔ لَآتِيَنَّهُم مِّن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ، فرمایا میں دائیں سے آؤں گا، بائیں سے آؤں گا، اس کو روکوں گا، اس پر حملہ کروں گا۔ کس لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ، میں اس کو صراط مستقیم سے روک لوں گا، یہ اس راہ پر نہ جائے جس راہ کے اندر مالک کی عظمت اور کبریائی بلند ہوتی ہے۔ تو اللہ رب العزت نے، ہم خوش نصیب لوگ ہیں جو مالک نے ہمیں ایمان کی سمجھ دی کہ ہم اللہ کو واحد لا شریک مانتے ہیں اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتے۔ خوش نصیبی ہے یہ ہماری، ورنہ دنیا کے پاس مال و دولت ہے، ایمان نہیں ہے، علم ہے، ایمان نہیں ہے، سب کچھ ہے لیکن ایمان نہیں ہے۔ تو اللہ نے ہمیں یہ وہ دولت دی، اس دولت کا ہم شکر ادا کیسے کریں گے؟ فرمایا اسی اپنے مال اور جان کو اپنے مالک کے راہ میں لگا کر اس مالک کو اپنے راضی کر لے۔ تو اللہ رب العزت نے بعض مقامات پر اور بھی بیان کیا، مختصر ٹائم، تو جتنے بھی اللہ نے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام دنیا میں بھیجے، سب کے سب یہی پیغام دیتے رہے دنیا والوں کو، اے دنیا والوں اللہ کی عبادت کرو اور اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے قابل، وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، کوئی ایسا رسول دنیا میں آیا ہی نہیں جس نے جا کر دنیا والوں کو یہ دعوت نہ دی ہو کہ اللہ الہ ہے اور کائنات میں کوئی الہ نہیں ہے۔ مَا كَانَ لِبَشَرٍ، آل عمران، مَا كَانَ لِبَشَرٍ أَن يُؤْتِيَهُ اللَّهُ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنَّبُوَّةَ ثُمَّ يَقُولَ لِلنَّاسِ كُونُوا عِبَادًا لِّي مِن دُونِ اللَّهِ، فرمایا جتنے بھی ہم نے انسانوں کو ہم نے نبوت دی، ہم نے انہیں کتاب دی، ہم نے انہیں حکمت دی، ثم یقول للناس کونوا عبادا لی من دون اللہ، یہ کیسے ہو سکتا ہے وہ دنیا والوں کو جا کر یہ کہیں کہ ہماری عبادت کرو، ہمیں پکارو، ہمارے سامنے سجدے کرو، ہمارے سامنے عرض و نیاز کرو، ہمارے نام کی دودھ کی سبیلیں لگاؤ؟ نہیں، ولیکن کونوا ربانیین، ہر اللہ کی طرف بلانے والے نے یہی دعوت دی کہ اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے سامنے جھکو، اللہ کو پکارو، لہو دعوت الحق، اللہ کو پکارنا حق ہے، باقی سب کیا ہے؟ جھوٹ ہے، باطل ہے۔ والذین یدعون من دون اللہ لا یستجیبون لہم، فرمایا جن جن ہستیوں کو اللہ کے علاوہ پکارا جاتا ہے ان کی وہ تمہاری التجاؤں سے کیا ہیں؟ غافل ہیں، وہ تمہارے التجاؤں کو پورا کر سکتے نہیں ہیں۔ بشیء، مثال دیتے ہیں ہم، الا کباسط کفیہ الی الماء لیبلغ فاہ وما هو ببالغ، جیسے تمہیں پیاس لگی ہو اور پانی تمہارے سامنے رکھا ہو اور پانی کو تم پکار کر کہے اے پانی میری پیاس کو بجھا دے، مر تو جائے گا پر تیری پیاس کو بجھا سکے گا نہیں۔ اسی طرح جن جن ہستیوں کو تم اللہ کے علاوہ پکارتا ہے وہ بھی تمہاری پکار سے کیا ہیں؟ غافل ہیں۔ پکارنا ہے تو اللہ کو، سجدہ کرنا ہے تو اللہ کو، داتا ماننا ہے تو اللہ کو، دستگیر تسلیم کرنا ہے تو اللہ کو۔ یہ یا علی میری مشکل حل کر دے، یا علی مشکل حل کرنے والا نہیں، مشکلوں کو حل کرنے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ محمد الرسول اللہ کے پاس وحدت کے سوا رکھا بھی کیا ہے؟ جو لینا ہے لے لیں گے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ یہ جھولیوں کو بھرنے والا کون ہے؟ وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، یہ زمین و آسمان کے خزانوں کی کنیاں کس کے پاس ہیں؟ مالک کون ہے؟ اللہ ہے۔ چاچڑ وانگ مدینہ ڈٹھے کوٹ مٹن بیت اللہ، ظاہر چے پیر فرید باطن چے اللہ۔ اس دنیا کو کیا سمجھ آئی؟ اس نے انسان کو اپنا رب بنا لیا۔ یہ ظاہر میں جب دیکھتے ہیں تو یہ پیر فرید ہے، باطن میں یہ سب صفات کے اندر یہ اللہ ہے۔ کیا اسلام یہی ہے؟ اللہ تو فرماتے ہیں یہ مخلوق ہے، لا یخلقون شیئا وہم یخلقون، اس کو ہم نے پیدا کیا ہے، یہ خود پیدا بھی ہو سکتا نہیں تھا۔ اگر اللہ تعالیٰ اس کو تجھے اور مجھے پیدا نہ کرتے تو ہم پیدا ہو سکتے
نہیں تھے. ولا یملکون موتا ولا حیاتا ولا نشورا، یہ اختیار بھی نہیں ہے کسی کو موت دینے کا، کسی کو زندگی دینے کا، کسی مردے کو دوبارہ زندہ کر دینے کا. فرمایا بھروسہ کس ذات پر تو نے کرنا ہے، توکل کس پر کرنی ہے، امیدیں کس پر لگانی ہے. فتوکل علی الحی الذی لا یموت، جب بھی تو بھروسہ کر، توکل کر، امید کر، کس ذات پر کر جس پر موت، جو ہمیشہ زندہ ہے، جس پر موت نہیں ہے. هو الحی لا الہ الا ہو، وہ زندہ ذات ایک اللہ ہی ہے، وہی تیرا معبود ہے، اسی پر اپنے آسے اور اپنی امیدیں لگا لے، اس کے علاوہ تیرا کوئی معبود الہ نہیں ہے. اللہ لا الہ الا ہو، فرمایا ایک ذات صرف اللہ کی ہے جس کے علاوہ کوئی معبود. الحی القیوم، جو ہمیشہ زندہ اور ہمیشہ قائم رہنے والا ہے. لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، جسے نہ اونگ آتی ہے نہ نیند آتی ہے. پوری کائنات کے اندر کوئی ایسی ہستی نہیں ہے جسے نیند نہ آتی ہو، جسے اونگ نہ آتی ہو، جو موت سے پاک ہو، جو ہمیشہ زندہ رہنے والا ہو. کوئی کائنات میں ہے؟ معلوم ہو کائنات میں اگر کوئی نہیں ہے تو پھر کائنات میں کوئی مشکل گوشا اور داتا اور دستگیر بھی نہیں ہے، کوئی معبود بھی نہیں ہے. پھر معبود بھی صرف اللہ ہے، کیونکہ یہ صفتیں کس کی ہیں؟ صرف میرے اللہ کی ہیں. وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَى وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اللہ کی ہر صفت اعلیٰ اور بلند ہے، اس کی صفتوں میں بھی کوئی شریک نہیں ہے. سبحانہ و تعالی عما یشرکون، اللہ پاک ہے جو لوگ اللہ کے ذات یہ شریک ٹھہراتے ہیں. تو بھائیوں، عزیزوں، بزرگوں، ایک ہی گزارش کہ جتنا اللہ رب العزت نے ہمیں سمجھ دی ہے ایمان کی، اس کی کوشش یہ کریں کہ یہ ایمان کی دعوت لوگوں تک پہنچائیں. اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بلغوا انی ولو آیا، اگر تمہارے پاس ایک آیت بھی ہے تو اس کو بھی لوگوں تک پہنچا دو. یہاں تو الحمدللہ ہمارے ساتھی کافی علم رکھنے والے ہیں، کافی کچھ جانتے ہیں، اور کلمہ تو تقریباً سب نے ہی پڑھا ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اور دعوت بھی ہم نے کلمہ کی ہی دینی ہے کہ لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود، کوئی پکارنے کے لائق نہیں ہے. محمد الرسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول یعنی پیغام دینے والے ہیں. اگر محمد الرسول اللہ پیغام دینے والے ہیں، اگر ہم ان کے امتی بننا چاہتے ہیں تو ہم بھی اس کام کے لیے نکلیں گے، ہم بھی اس کام کے لیے، کیونکہ فرمایا انا ومن اتبعنی، میں اور میری اتباع کرنے والے لوگوں کو بلائیں گے کس کی طرف؟ اللہ کی طرف. پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا، آ کر پوچھتا ہے ایکم محمد، تم میں سے محمد کون ہے؟ فرمایا انا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں محمد ہوں، میں ایمان قبول کرنا چاہتا ہوں. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے ایمان کی دعوت دی، اس نے ایمان کو قبول کر لیا. پوچھا کہاں کا رہنے والا ہے؟ فرمایا طائف کا رہنے والا ہوں. کہاں کا رہنے والا ہوں؟ طائف کا رہنے والا ہوں. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تم اجازت مجھے دو، میں یہی جو آپ نے مجھے یہ پیغام دیا ہے، اسی پیغام کو اپنی قوم والوں کو جا کر بتا دوں. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام خاموش ہوئے، کس لیے کہ طائف والوں کو جانتے تھے. اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم طائف والوں کو جانتے تھے. فرمایا وہ طائف والے بڑے ظالم لوگ ہیں، اے میرے ساتھی انتظار کر. فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ مجھ سے اتنی محبت کرتے ہیں، اتنا پیار کرتے ہیں، جب بھی میں ان سے کوئی التجا کرتا ہوں، کوئی چیز مانگتا ہوں، وہ فوراً مجھے لے کر دے دیتے ہیں. اے اللہ کے رسول، میں جاؤں گا، وہ ضرور میری بات کو سنیں گے بھی اور تسلیم بھی کریں گے. اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس سے وہ چلا گیا. جب وہ اپنی قوم کے پاس، طائف والوں کے پاس جا کر الہ کلمت اللہ کی جب وہ دعوت دیتا ہے، تیر ایسے برستے ہیں جیسے بارش برستی ہے. تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو ایک قاصد صحابی نے آ کر بتایا، وہ جو چند لمحہ پہلے وہ ہمارا ساتھی بنا تھا، صحابی بنا تھا، اس نے اپنی جان اللہ کے لیے قربان کر دی. اللہ کے پیارے رسول علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اس شخص کی مثال ایسے ہے جیسے صاحب یاسین کی ہے، جیسے چند لمحہ پہلے دوڑتا ہوا اپنے مالک کا پیغام لوگوں کے سامنے رکھا،
اور اپنے مالک کو راضی کرتا ہوا اپنی جان کو دے کر چلا گیا۔ وہ طائف والے کون تھے؟ وہ پیارے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ دار تھے۔ جب اللہ کے پیارے رسول علیہ الصلوۃ والسلام ان کے پاس جاتے ہیں، اس نظریے سے جا رہے ہیں یہ تو اپنے ہیں، یہ تو اپنے ہیں، کچھ تو لحاظ کریں گے، کچھ تو سنیں گے، کچھ تو ساتھ دیں گے۔ جب وہاں پر جا کر دعوت دیتے ہیں، 3 میل تک پیارے محمد رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کو پتھروں سے چور چور کر دیا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ٹخنوں کی گھسیٹتے ہوئے اس طائف سے باہر نکلے، خون سے جو اپنے جوتے مبارک تھے وہ بھی بھر گئے۔ تو ایک باغ تھا ساتھ، وہاں پر جا کر بیٹھے۔ وہ باغ کو پانی لگانے والا مالی پانی لے کر آتا ہے، انگوروں کا پانی لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کرتا ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آج آپ کو طائف والوں نے بڑی تکلیفیں دی ہیں، بڑی ایذائیں دی ہیں، یہ پانی پی لیں۔ پوچھتے ہیں کہاں کا رہنے والا ہے؟ فرمایا نینوا کو رہنے والا ہوں۔ کیا قربان جائے اس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، تکلیفوں سے چور، زخموں سے چور، اپنے حال و بحال ہیں، پھر بھی یہ پوچھ رہے ہیں پانی نہیں پیا۔ اس سے پوچھتے ہیں کہاں کے رہنے والے ہو؟ فرمایا نینوا کا رہنے والا۔ فرمایا اچھا وہاں کے رہنے والے ہو جہاں کا یونس بن متا میرا بھائی رہنے والا تھا؟ تو میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم تجھے بھی دعوت دیتا ہوں کہ کہہ دے کہ اللہ کے علاوہ کوئی الہ و معبود، یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، یہ کہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، تفلحون، دنیا اور آخرت کی کامیابی تجھے مل جائے گی۔ تو بھائیوں، اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ہے، اللہ تعالیٰ جس مقصد کے لیے ہم اکٹھے ہوئے ہیں، اللہ کرے وہ ہمارا مقصد جو ہے وہ پورا ہو، اللہ تعالیٰ ہماری مدد اور نصرت فرمائے، اور جو جتنے بھی ہمارے ساتھی ہیں، سب کے سب ساتھی جہاں جہاں مراکز سے آئے ہوئے ہیں، اس کام کو جاری کر دیں۔ جب یہ کام ہم خود کریں گے، ہمیں بولنا بھی آئے گا، ہمارے رشتہ دار، عزیز و اقارب، جہاں جہاں کوئی رہنے والا ہے وہاں تک مالک کا پیغام پہنچتا چلا جائے گا۔ تو اسی طرح یہ دنیا، پوری دنیا تک مالک کی جو اعلان ہے، ایمان کی جو دعوت ہے، اسی طرح یہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی مدد اور نصرت سے ہر جگہ، ہر کوچے، ہر بستی، ہر گھر کے اندر پہنچ جائے گی۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہمارا حامیوں ناصر ہو۔ استغفر اللہ علی ولکم ولسائر المؤمنین، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔